تمام تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں جس نے مخلوق میں سے جسے چاہا اس کو منتخب کر لیا اور اسے کینے، حسد اور خبیث چیزوں سے پاک رکھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہم پر اپنی بڑی بڑی نعمتوں اور عظیم لطف و کرم کی برکھا برسائی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کے ذریعے بتوں کی عبادت کو ختم کر دیا اور کفر کی نشانت کو مٹا دیا۔ دائمی اور ہمیشہ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی ہی سب سے بہترین کمائی ہے اور اس کی اطاعت سب سے اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مسلمانوں، برے خصائل سے پاک صاف رہنا اور بلند اخلاق سے متصف ہونا با کمال افراد کا خاصہ ہے، اور حسد کی بیماری بری اور مہلک عادتوں میں سے ایک ہے۔ حسد غم کی سواری، اضطراب و پریشانی کا سبب، شر و برائی اور کمینگی کی علامت ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ حسد کرنے والا اپنے کردار و گفتار سے پہچانا جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کا کردار اس کی گفتار سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں: جب سامنے ہوتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، اوجل ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے، اور مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا نعمتوں کے زائل اور منتقل ہونے پر خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، وہ قضاء و قدر پر راضی نہیں ہوتا اور عطا و بخشش پر قناعت بھی نہیں کرتا۔ جب وہ علم میں یا اخلاق میں یا شکل و صورت میں یا مال و دولت میں یا کسی بھی امتیازی خصلت میں کسی کو اپنے سے اعلیٰ عرفہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی تقسیم پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے، نہ اللہ کے فیصلے کو مبنی بالعدل سمجھتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس طرح سے وہ اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کرتا ہے اور اس کی حکمتوں سے غافل رہتا ہے۔ اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے اس پر ظلم و زیادتی کی کوشش کرتا ہے، اور جس پر اللہ نے احسانات کیے ہیں اس کے ساتھ مکر و فریب اور دھوکہ دہی کی کوشش کرتا ہے۔ خبردار، میرے حاسد سے کہہ دو، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کس کی بے ادبی کی ہے، تم نے اللہ کے افعال پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے ساتھ بے ادبی کی، کیونکہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا اس سے تم خوش نہیں ہوئے۔ اس کے نتیجے میں میری طرف سے اللہ نے تمہیں یہ بدلہ دیا کہ اس نے مجھ پر اور زیادہ نوازش کی اور تمہارے اوپر طلب نعمت کے راستے بند کر دیے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک دیہاتی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حاسد سے بڑھ کر مظلوم نما کوئی ظالم نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ حزن و ملال اور دائمی شقاوت و بدبختی کا شکار رہتا ہے، اس کی عقل حیران رہتی ہے اور نہ ختم ہونے والی حسرت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے کہا، حسد کیے جانے والے شخص تک کوئی تکلیف و غضن پہنچنے سے پہلے ہی حسد کرنے والے کو 5 سزائیں مل جاتی ہیں۔ پہلی سزا لامتناہی رنج و غم، دوسری سزا اجر و ثواب سے خالی مصیبت، تیسری سزا رسوا کن مصیبت رسوا کن مذمت، چوتھی سزا رب کی ناراضگی، 5ویں سزا اس کے لیے توفیق الہی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا کسی نعمت پر کبھی حسد نہ کرو، تمہارے حسد و عار کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں حاسد کہا جائے۔ حسد کے نقصانات میں سے یہ ہے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے اور فکر و خیالات پورا گندہ ہو جاتے ہیں۔ ابن معتز کا قول ہے، حسد جسمانی بیماری ہے، اور اصمعی کا قول ہے، میں نے دیہات میں ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جس کی بھویں اس کی آنکھوں پر لٹک رہی تھی، اس کی عمر 120 سال تھی، پھر بھی وہ اچھا خاصا تھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے حسد کو چھوڑ دیا اس لیے میرا جسم سلامت ہے۔ مسلمانوں، جس کی روح پاکیزہ اور بلند ہے وہ کسی صاحب نعمت کے تئیں اپنے دل میں کوئی حسد اور غیظ و غضب نہیں رکھتا۔ اثار و مواسات کے پیکر مدینہ کے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھو، جو قبائل عرب میں سے پڑوسیوں کی سب سے زیادہ عزت کرنے والے تھے اور جن کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن و جائے پناہ بنایا تھا، ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو جو شرف و منزلت اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے تئیں انصار اپنے دلوں میں حسد اور تنگی نہیں رکھتے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں کو ڈانٹ پلائی ہے، ان کے اس کرتوت کی مذمت کی ہے اور اس کی قباحت کو واضح کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگوں میں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے۔ اس آیت میں لفظ عام منقطع ہے جس کا معنی یہ ہے بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے خزانوں میں سے سخاوت و فیاضی کی ہے۔ حسد بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے، حسرتوں کا سلسلہ دراز کر دیتا ہے اور راحتیں چھین لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ صد افسوس ہے اس پر جس نے اپنے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی اور اپنے نیک اعمال کو اس کا ایندھن بنایا۔ حسرت
है उस शख्स पर जिसे शैतान ने इस तरह गिरफ्तार कर लिया और गफलत ने ऐसा मदहोश कर दिया कि उसने अपने दीन अपनी नेकियों को बर्बाद कर डाला और अल्लाह के यहाँ फकीर हकीर मुफलिस और गज़ब इलाही का मुस्तहिक बनकर हाजिर हुआ। और शैतान तो अपने पैरोकारों और दोस्तों से यही चाहता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो और एक दूसरे से मुंह मत फेरो, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पर फारिस और रूम के खजाने खोल दिए जाएंगे तो तुम किस तरह के कौम हो जाओगे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ने कहा, हम वही कहेंगे जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उसके बरअक्स होगे या उसी तरह होगे? तुम लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, फिर एक दूसरे से हसद करोगे, फिर एक दूसरे से मुंह फेरोगे, फिर एक दूसरे से बुग़्ज़ रखोगे, या ऐसा ही कुछ फरमाया। फिर मिस्कीन मुहाजिरीन के पास जाओगे, फिर उनमें से कुछ लोगों को दूसरों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दोगे। अब आप देखें कि किस तरह ये कुशादगी, नाज़ो नेमत और ऐशो आराम वाली जिंदगी आपस में मुकाबला आराई, बुग़्ज़ और हसद, दुश्मनी और एक दूसरे पर गलबा पाने के लिए तगो दो करने का सबब बन चुकी है। अगरचे इसके लिए मासूम लोगों को कत्ल करना पड़े और बेगुनाहों को खूनरेज़ी करना पड़े। ज़मरा बिन सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब तक लोग खैर व बुलाई में रहेंगे जब तक वो आपस में एक दूसरे से हसद न करने लगेंगे। इसे इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में रिवायत किया है। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कोई शख्स उस वक्त तक अहले इल्म शुमार नहीं होता जब तक वो इल्म में अपने से फौकियत रखने वालों से हसद करना, अपने से कम दर्जा अफराद को हकीर जानना और अपने इल्म से मालो दौलत तलब करना छोड़ नहीं देता। इमाम हातिम अल-असम कहते हैं, मैंने देखा लोग आपस में एक दूसरे से हसद करते हैं तो मैंने अल्लाह ताला के इस फरमान पे गौर किया, उनकी रोजी तो हमने उनके दरमियान दुनिया की जिंदगी में तकसीम की है और हमने बाज के बाज पर दर्जा बुलंद किए ताकि एक दूसरे को महकूम बना के रखे, उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। तो फरमाते हैं मैंने हसद करना छोड़ दिया। मुसलमानों, जो अपनी निगाह को बेलगाम छोड़ देता है तो गोया अपनी मौत का मुशाहदा करता रहता है, और जो हर चमकदार चीज की लालच करता है वो हसरत और नदामत में जीता है, और जो ऐसी बातिल ख्वाहिशात की तमन्ना करता है जो हसद और नाहक जुल्म और ज्यादती का सबब बनती है वो खसारे में होता है। और जो हासिदीन की जुबान बोलते हुए कहता है, काश के फुला का माल मेरा होता, काश के मेरे पास फुला का खुदा होता, काश के फुला की बीवी मेरी होती, तो ऐसे शख्स ने दर हकीकत अपना दिमाग खो दिया है। इसका ये कौलो फेल कभी और बुरा है, वो अपनी हमाकत और खिफत अकल का असीर बन चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और उस चीज की तमन्ना ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तुम फुला और फुला के माल की तमन्ना करते हो, तुम्हें क्या मालूम, हो सकता है वो माल ही उसकी बर्बादी का सबब हो। मुसलमानों, फजल और कमाल वालों से जलने, हसद करने और उनको अजियत पहुंचाने की तारीख बड़ी पुरानी है, और जिस कदर ये आदमी मुकाम व मर्तबा में बड़ा होता है, बढ़ता जाता है, उसके हासिदीन उसी कदर ज्यादा होते हैं, और इंसान की फजीलत जितनी ज्यादा कमाल को पहुंचती है उसी कदर हासिदीन का हसद भी बढ़ जाता है। हासिदीन की नजरें बद उसी पर पड़ती है, कम अकल और दिवालिया लोगों की निगाहें उसी पर टिकती हैं, और मौका की तलाश में रहने वालों के तीर उसी पर बरसते हैं। आदमी से उसकी खूबियों की बिना पर ही हसद किया जाता है, चाहे इल्म व ज़हानत की खूबी हो या कुव्वत और जुदो सखा की खूबी हो। यकीनन आप शरीफ और सरदार लोगों को ही हसद का टारगेट पाएंगे, और कमीने और कमजर्फ लोगों का दुश्मन कभी नहीं देखेंगे। जिसका सितारा चमकता है, नसीबा बुलंद होता है और नाम मशहूर होता है, उसी के खिलाफ हासिदीन का जत्था जमा होता है और दुश्मन उसी के खिलाफ मुत्तफिक होते हैं, क्योंकि आला मुकाम और शोहरत की बुलंदी कीना और अनाद और बुग़्ज़ व हसद को भड़काने का बायस होती है। कमीनों के हसद ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और हमेशा से ये होता रहा है कि साहिब फजल से कोता और कमतर लोग ही हसद करते हैं। और अगर मुकाम व मर्तबा और सदारत की मोहब्बत, हुक्मरानी की चाहत, मालो दौलत की लालच और तमा और मनसब व ओहदे और हुकूमत की हिर्स न होती तो कोई शख्स अपने भाई से उसके समेटे हुए अजीम फवाइद व मकासद के बारे हसद न करता, और न जालिम लोग किसी शख्स से अल्लाह ताला के अता करदा नेमतों के छीन जाने की तमा करते, और न ही वो बाहम मिलकर उसकी कदर व मंजिलत को खत्म करने के दरपे होते, और न उसे मगलूब करने के लिए एक दूसरे की मुसलसल मुआमलत करते। जो शख्स लोगों के दरमियान रहता है वो चुगलखोर और हसद करने वालों की तकलीफ से बच नहीं पाता। जब आप लोगों को देखें उनके अंदर सोतनों वाली बीमारी शरायत कर चुकी है, उनकी सफों में लोगों के खून चूसने वाले आग घुसे हैं, और उनके अंदर खुद गर्जी का मर्ज फैल चुका है, और उनके अंदर मौका परस्ती, एक दूसरे की तजलील व तहकीर, आंखों के इशारों से इस्तेहज़ा और नफरतें जन्म ले चुकी हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठते बल्कि एक दूसरे से हसद करते हैं, वहाँ उनसे उल्फत से पेश नहीं आते बल्कि सख्ती और शिद्दत का मुआमला इख्तियार करते हैं, एक दूसरे की सोहबत इख्तियार नहीं करते बल्कि एक दूसरे से मुंह फेरते हैं और एक दूसरे का ताउन नहीं करते, तो जान ले वो मकर व फरेब वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगों का ये खुली आंखों से मुशाहदा है, जो मकर व फरेब वाली जिंदगी गुजारता है वो फक्र व फाका वाली हालत में मरता है। अहले अरब कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें ऊंधे मुंह जा गिरता है। मुसलमानों, कोई भी जिस्म हसद से खाली नहीं होता, लेकिन इज्जतदार शख्स उसे छुपा लेता है जबकि कमीना शख्स उसे जाहिर कर देता है। और जो शख्स अपने अंदर हसद की बू महसूस करे और उसे छुपा ले और उसकी बिना पर मुतल्लिका शख्स को कोई अजियत या किसी भी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचाए, न अपने दिल से, न जुबान से, न हाथ से, ये हसद उसे सरकशी और जुल्म व ज्यादती की
طرف بھی نہ لے جائے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ایسا شخص قابل ملامت بھی نہیں ہے اور نہ ہی قابل مذمت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اے ابو سعید، کیا مومن بھی حسد کر سکتا ہے؟ فرمانے لگے، آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا، لیکن اپنے سینے میں حسد کو چھپا لیجئے، یہ اس وقت تک آپ کو نقصان نہیں دے گا جب تک آپ کی زبان یا ہاتھ سے اس کا اظہار نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، حسد کرنے والا شخص لا یعنی اور بے فائدہ کاموں میں مشغول ہو کر مفید اشیاء اور ضروری کاموں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ وہ کافی وافی پر قناعت نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا میں کوئی چیز اسے کافی ہو سکتی ہے۔ جو شخص اپنے سینے کو حسد، بغض، دشمنی اور عداوت سے بھر لیتا ہے تو پھر اس کا ٹارگٹ متعلقہ شخص کی عزت کو پامال کرنا ہی بن جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے متعلقہ شخص کی کوئی شان و فضیلت یا اس کے اچھے کردار یا اچھے کارناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو تانو تشنیع کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے، کیا وہ ایسا ایسا نہیں کہتا، کیا وہ ایسا ایسا نہیں کرتا، اس کی خامیوں کو شمار کرنے لگتا ہے، اس کے عیوب کو عام کرنے لگتا ہے، اس کے فضائل و مناقب اور اچھے کاموں کو چھپاتا ہے، اگرچہ اس کے عیوب اور اس کے مناقب کے سمندروں کے اندر ہی کیوں نہ چھپے ہو۔ یہی حسد کرنے والے کی عادت اور وتیرہ ہے۔ وہ اپنے ہم عصر ساتھیوں میں سے معروف شخصیات کو برملا سب و شتم کرتا ہے، اس کی زبان کی حدت سے کوئی بھی بچ نہیں پاتا، وہ کبھی اپنی حرکت سے باز بھی نہیں آتا۔ عمدن آپ کی طرف اٹھنے والی شیطانی نظر سے، حاسدین کے شر سے رب العالمین ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو کہہ دے میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جو آپ نے سنا اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہوں، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، یقیناً وہ انابت اور رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جس رب نے ہم پر بارش نازل فرمائی۔ مسلمانوں، جب حاسدین کے زہریلے بچھو رینگنا شروع کر دیں اور ان کے اژدہے اپنی کمین گاہوں میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو اور ان کے مکر و فریب سے اللہ کی حمایت طلب کرو۔ ان کی خیانت اور دھوکے سے بچنے کے لیے ذکر و اذکار کو لازم پکڑو۔ ان کے حسد کے فتنے سے محتاط رہو، ان کے ساتھ گھلنے ملنے سے بچو، ان کی ہم نشینی سے پرہیز کرو۔ بیان کرنا نعمتوں کی شکر گزاری میں داخل ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کو حاسدین کے بری نیت اور حاقدین کی نظر بد کا اندیشہ ہو تو نعمتوں کو چھپائے اور ان کو بیان نہ کرے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ نے کہا، اگر حاسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات کو ان سے چھپا کے رکھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے ان کے لیے سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمت کو حاصل سے چھپائے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ عز و جل یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقام و مرتبہ پر فائز کرنے والا ہے اور نبوت اور رسالت کے لیے ان کا انتخاب کرنے والا ہے اور دونوں جہانوں میں شرف و فضیلت بخشنے والا ہے، تو انہیں اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانے کا حکم دیا۔ اس سے ڈرو کہ کہیں وہ حسد نہ کرنے لگ جائیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی سے حسد اور مکر و فریب کا خدشہ ہو تو اس کے سامنے نعمت کا اظہار نہ کیا جائے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کو کسی دوسرے کی حالت یا مال یا اولاد یا کوئی اور چیز پسند آ جائے تو وہ اللہ کو یاد کرے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے، جیسا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنے بھائی کو قتل کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ جب تم نے انہیں دیکھا تھا اور وہ تمہیں پسند آئے تھے تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی تھی؟ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث میں وارد لفظ تبریک کا معنی کسی انسان یا غیر انسان کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے برکت علیہ تبریکا، یعنی میں نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تم پر، تمہارے لیے اور تم میں برکت دے، یعنی تم میں برکت ڈال دے، اسے ثابت رکھے، دوام بخشے، اس میں اضافہ کرے اور کئی گنا بڑھا دے۔ اور لفظ برکت میں لام کا صلہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ برکت خالص اس کے لیے ہے، اور فی کا صلہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کا نفاذ اس کے اندر ہو رہا ہے، اور علا کا صلہ اس لیے آتا ہے کہ برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس میں اس کے نزول اور فروانی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد، کینہ پروروں کے کینے، مکاروں اور عیاروں کے مکر و فریب اور ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہ ہم میں، ہمارے لیے اور ہمارے اوپر مسلسل پیدر پہ بے بہا اور دائمی برکتیں نازل فرمائے۔ راہ راست دکھانے والے، مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کثرت سے درود و سلام پڑھو، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ ہمارے نبی و سردار، رحمت و ثواب
सवाब की खुशखबरी देने वाले, अज़ाब व इक़ाब से भी डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा, जो रोज़े क़यामत साहिब शिफ़ाअत होंगे, जिनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल व असहाब पर रहमत नाज़िल फरमा और उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा। ए करीम आप बहुत ज्यादा अता करने वाले, ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। ए अल्लाह हमारे पेशवा खातिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा और नेकी और तकवा के काम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तमाम जहानों को पालने वाले और उनके वलीअहद को इस्लाम की तक़वियत और मुसलमानों की इस्लाह के काम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी फौज और हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। ए तमाम जहानों के पालने वाले, ए अल्लाह हमारी बीमारियों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दाओं को आफियत अता फरमा, हमारी फौज शुदगान की मग़फ़िरत फरमा और दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। ए तमाम जहानों के पालने वाले, ए अल्लाह हमारी दुआ को शफ़े कबूलियत अता फरमा और हमारी पुकार को मंजूर फरमा। ए इज्जत वाले, अज़मत वाले और निहायत रहम करने वाले परवरदिगार।